ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بروز قیامت مجھ سے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم پھر سے آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں پروگرام سٹوری ٹائم، جس میں ہم پیاری پیاری واقعات اور دلچسپ سٹوری سنتے ہیں۔ تو اپنی ڈائری اور پین لے لیجئے اور امپورٹنٹ باتوں کو نوٹ کرتے جائیے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ جی جنید بھائی، آج آپ ہمارے بچوں کے لیے کون سی سٹوری لے کر آئے ہیں، پلیز ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی غلام مصطفیٰ بھائی، آج بھی ماشاءاللہ ایک بہت ہی دلچسپ انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، اور صرف دلچسپ ہی نہیں، انٹرسٹنگ ہی نہیں بلکہ نالجیبل، معلوماتی بھی ہے۔ اس سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء کرام جن کو ہم کہتے ہیں، ولی جس کو کہتے ہیں، تو دو ولیوں کا واقعہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک حضرت سیدنا علی بن بکار رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دونوں جو ہے اللہ کے ولیوں میں سے، صالحین بندوں میں سے، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں کی دوستی بھی تھی۔ تو یہ اللہ پاک کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ محنت کر کے اپنی روزی حاصل کرتے تھے، اپنا رزق حاصل کرتے تھے۔ کیا محنت کرتے تھے دونوں جو ہے جنگل سے، چٹانوں سے، پہاڑوں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے تھے، اور ان لکڑیوں کا گٹھا بنا کر بیچتے تھے۔ اس دور میں یہ کام ہوتا ہوگا، تو وہ بیچ کر کے جو رقم آتی تھی اسے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے، غلام مصطفیٰ بھائی، یہ طے کیا کہ کل ہے نا، ہم دونوں ساتھ میں جائیں گے لکڑیاں کاٹنے کے لیے چٹان پر۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب جو وقت طے تھا، اس طے شدہ وقت پر حضرت سیدنا علی بن بکار رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے اوپر، اور اپنا کام بھی شروع کر دیا، لکڑیاں کاٹنے لگے، گٹھا بھی بنا لیا۔ لیکن جو ان کے دوست تھے ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ ان کو تعجب ہوا کہ کل تو بات ہوئی تھی کہ بھائی ساتھ میں چلیں گے، ساتھ میں چلنا ہے، جی۔ اور میں آ بھی گیا، میرا کام بھی پورا ہو گیا، یہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو یہ چٹان پہ ان کو پہاڑ پہ تلاش کرنے لگے کہ یہ کہاں چلے گئے، کیوں نہیں آئے۔ غلام مصطفیٰ بھائی، ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے بالکل زمین پر بیٹھے ہوئے، پہاڑ پر نیچے بیٹھے ہوئے، اور ایک شیر ان کے پیر پر، ان کے جو ہے وہ زانوں پر جو ہے وہ سر رکھ کے سو رہا ہے، اللہ۔ اور یہ شیر کے اوپر سے مکھیاں ہٹا رہے۔ جو ہے علی بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کو تعجب ہوا، کہا اے ابو اسحاق، یہ کیا ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ شیر نے میرے سے ریکویسٹ کی، تو مجھے اس کی ریکویسٹ پر رحم آ گیا، تو اس لیے اب میں اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ والوں کے دل دیکھیے کیسے نرم ہوتے تھے، اور اللہ والوں کو اللہ پاک اپنے یعنی ان برگزیدہ بندوں کو کیسے اختیارات دیتا تھا کہ شیر جس کا نام سن کر ہی بچے کیا، ہم بڑے کیا ڈر جائیں گے، ہاں، لیکن اللہ پاک کی، چونکہ شیر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور تو اللہ پاک اپنی اس مخلوق کو جس کے چاہتا ہے اس کے ماتحت کر دیتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے ان پر کنٹرول دے دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ والے کئی کیسے واقعات ہیں، جس میں سے ایک واقعہ بھی ہم یہ سن رہے۔ تو جو ہے وہ سو رہا تھا شیر، اور یہ مکھیاں ہلا رہے تھے۔
बहरहाल आगे क्या हुआ कि वो अबू इसहाक अली बिन बुकार रहमतुल्लाह अलैह वो आगे चले गए। आगे जब वो जा रहे थे ना, तो उनको एक थैली पड़ी हुई दिखी ऊपर चट्टान पर। वो थैली बिल्कुल गर्द मट्टी वगैरह उसके ऊपर लगी हुई थी। वो उसके करीब गए थैली के, उसको साफ किया, खोला तो क्या देखते कि उसके अंदर जो है सोने के सिक्के, दीनार कहते थे उस वक्त, तो सोने के सिक्के हैं। तो ये बोले सोने के सिक्के, तो ये चूंकि अल्लाह वाले थे, अब दूसरा कोई आदमी होता तो उसके दिल में लालच पैदा होता कि चलो अच्छा हुआ एक माल मिल गया, मैं इसको इससे जो है वो ये करूँगा वो करूँगा। उनके दिल में क्या बात आई कि ऐसा करता हूँ कि ये माल, चूँकि पहाड़ पे तो किसी को ज़रूरत नज़र नहीं आती है, पहाड़ पे आता ही कौन होगा, तो उन्होंने क्या किया कि इसको मैं ले लेता हूँ और कोई हाजतमंद मिलेगा तो उसको सदका कर दूंगा, दे दूंगा अल्लाह के नाम पर। ये सोचकर वो उस थैली को उठाए हज़रत अली बिन बुकार रहमतुल्लाह अलैह और नीचे आने लगे। नीचे जैसे आए ना, तो इनको एक हबशी जो है जिनका रंग ब्लैक होता है, सियाह होता है जो है, तो वो हबशी नज़र आया और वो पैर से माजूर भी था, उसका पैर भी जो है वो माजूर था वो पैर से, और वो ऐसी लेटा हुआ था और उसके पास में ना एक लकड़ी का गट्ठा रखा हुआ था। तो आपके दिल में ख्याल आया कि यार ये गरीब लग रहा है और गुलाम लगता है, ऐसा लगता है ये, और ये जो है माजूर भी है पैर से, तो ये जो मैंने रकम की थैली ऊपर से लाई है ना, ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इसका अगर कोई हकदार है तो ये है। तो आपने क्या किया कि उसमें से कुछ निकाली जो है वो रकम, और उसको कहा कि भाई ये तुम ले लो और अपने आगे के हालात बेहतर कर लो, गुजर बसर अपनी करो, तुम्हारी गुर्बत भी दूर हो जाएगी, सोने के सिक्के। अब ताज्जुब की बात क्या हुई मालूम है, वो जो हबशी जो था ना, वो भी बहुत पहुंचा हुआ था, हालांकि पैर से माजूर था और उसके पास में लकड़ी का गट्ठा भी रखा हुआ था। वो क्या कहता है कि तुम इसको जहां से लाए हो वहां पर ले जाके रख दो। अरे बाप रे, अब वो सोचने लगे कि यार इसको कैसे पता चला कि मैं इसको कहीं से लेकर आया हूँ। वो कहता है कि मैं 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इस थैली को चट्टान पर पड़ा हुआ देखता हूँ, लेकिन इसलिए इसको हाथ नहीं लगाता हूँ कि मुझे क्या मालूम किसकी है जी। अल्लाह अकबर। फिर वो कहते हैं, वो हबशी गुलाम कहता है अली बिन बुकार रहमतुल्लाह अलैह से कि मैं इसलिए हाथ नहीं लगाता था कि मुझे नहीं पता किसकी चीज़ है, तो तुमने इसको कैसे हाथ लगा दिया। तो हज़रत अली बिन बुकार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे अपने दिल में बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि यार वाकई मैंने नीयत तो अच्छी किया कि मैं इसको सदका कर दूंगा, लेकिन बात तो सही है, मुझे पता नहीं था ये किसकी है, तो मैंने क्यों उठा लिया। तो वो कहते हैं कि मैंने जो है ना ये सोचा कि मैं इसको वापस जहाँ से लाया हूँ वहाँ पर रख देता हूँ, और ये गए रखने के लिए, वापस गए, वापस जाकर उसी जगह पर रख दिए और वापस आए। तो अब क्या देखते कि वो हबशी गुलाम वहाँ पर नहीं है, वहाँ से जा चुका है। तो फिर आपने अतराफ के कुछ लोग थे, उनको पूछा कि ये कौन था, ये जो यहाँ पे अभी बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, ये कौन था। तो लोगों ने बताया कि ये है तो हबशी और माजूर भी है पैर से, लेकिन ये अपनी मेहनत से रिस्क हासिल करता है, अपने पैर की माजूरी के बावजूद ये जो है मेहनत करता है, लकड़ियाँ काटता है, लकड़ियाँ जमा करता है, और ये लकड़ियों का गट्ठा ये बेचता है, और उससे जो पैसे मिलते हैं तो ये अपनी गुजर बसर करता है। ये सिर्फ हफ्ते में 1 दिन यहाँ पर आता है, और हमने कभी नहीं देखा कि इसने अपने पैर की माजूरी को उज़्र बनाकर किसी से भीख मांगी हो। लोगों ने ये बात बताई। तो गुलाम मुस्तफ़ा भाई और हमारे जो है नाजरीन, हमको वाकई इस स्टोरी से जो बहुत सारी बातें सीखने को मिली, उसमें से एक बात तो ये सीखने को मिली कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं वो भी मेहनत व मशक्क़त करके अपने हाथ की कमाई से अपना रिस्क हासिल करते हैं। तो इसलिए हमें भी चाहिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, हाँ बिला वजह, जो हालांकि अल्लाह ने उनको हिम्मत दी है, ताकत दी है, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरों पर डिपेंड हो जाते। तो दूसरों पर डिपेंड होने से बेहतर है कि अपने हाथ से
جو ہے وہ کوشش کرے. کوشش اب کی یہ جائے. ڈیپینڈ جی رزق کے معاملے میں بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات پڑھائی کے معاملے میں بھی ڈیپینڈ ہو جاتے کہ وہ جیسے ایگزام قریب آ رہے تو میرا کوئی نہ کوئی دوست پڑھ کے آ جائے گا, میں اس سے جو ہے ایگزام میں جو ہے وہ سوال پوچھ لوں گا, جواب پوچھ لوں گا. تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ پر کانفیڈنس ہونا چاہیے, اپنے آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اپنی محنت سے جو ہے بندہ تیار ہونا چاہیے, چاہے ایگزام ہو چاہے روزی کا معاملہ ہو. دوسری ایک اور بات, ایک اور پوائنٹ اس میں غلام مصطفیٰ بھائی یہ سیکھنے کو ملا, شیر جو ہے وہ اللہ والوں کا گویا کہ ان کے پیروں پر سو رہا تھا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. حالانکہ دنیا میں ایسا سوچے تو امپوسیبل نظر آتا ہے, لیکن یہ بھی پاسبل دنیا میں بھی ہوتا ہے. سرکس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, جو ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی اگر گئے ہوں گے تو, یا جو ہے بہت سارے ایسے باغ ہوتے ہیں جس میں اینیملز جمع ہوتے, وہاں پر آپ دیکھیں مختلف اینیملز ہوتے ہیں جس میں شیر بھی ہوتا ہے. جی تو وہ شیر ایسے عام پبلک تو اس کو دیکھ کے ڈرتی ہے, بچے بھی دیکھ کے ڈرتے, لیکن جو وہ شیر کا کمانڈر کہیے یا شیر کا جو چلانے والا ہوتا ہے وہ دیکھیے وہ شیر کو باقاعدہ آواز بھی دے رہا ہوتا ہے, وہ شیر کو جو ہے وہ کچھ سکھا بھی رہا ہوتا ہے, شیر اس کے حساب سے چل بھی رہا ہوتا ہے. تو جب یہ دنیا کے عام بندے یہ سب جو ٹیکنک سیکھ لیتے ہیں اور شیر کو کس طریقے سے چلانا ہے, کس طریقے سے رکانا ہے, یہ سب سیکھ لیتے, تو اللہ کے اولیاء کو تو اللہ پاک نے پاور دیا ہے نا. جی تو اگر وہ یہ سب چیزیں کر لے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. جی تیسری بات اور اہم بات ہم کو یہ سیکھنے کو ملی کہ معذوری کے باوجود, حالانکہ وہ جو حبشی غلام تھا وہ معذور تھا پیر سے, لیکن اس کے باوجود اس نے بھیک مانگنے کو اپنا شعار نہیں بنایا, بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ نہیں بنایا. حالانکہ آج چھوٹا موٹا لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے تو وہ مانگنے لگ جاتے. تو اس سے یہ سیکھ ملی کہ واقعی اگر بندہ محنت کرے, بھلے چاہے کوئی ہینڈی کیپٹ ہو, کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو, روزی دینے والا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہاتھ پیر والوں کو روزی دے گا اور ہینڈی کیپ کو روزی نہیں دے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 12ویں پارے میں ابتدائی آیت میں ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اور زمین پر چلنے والے ہر ذی روح کو اللہ پاک رزق دیتا ہے. وما من دابۃ الارض, اس طریقے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے, یعنی ہر زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ پاک کے ذمے پر ہے. تو اس سے مجھے سیکھنے کو ملا کہ روزی کے معاملے میں اپنی محنت, اپنی جستجو, اپنی کوشش اور توکل یعنی بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر. اللہ کی ذات پر بندہ جب بھروسہ کر کے, کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا یہ پروگرام, ہمارا یہ اسٹوری ٹائم کئی ایک ایسے بچے بھی دیکھ رہے ہو یا بڑے بھی دیکھ رہے ہو کہ جو ہینڈی کیپڈ ہو, جن کو کوئی نہ کوئی عذر ہو, پیر کا عذر ہو, ہاتھ کا عذر ہو, آنکھ کا عذر ہو, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسا پیدا کیا ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. آپ کہیں گے کہ بھائی کیسے شکر ادا کرے گا, وہ پیر سے بیچارہ معذور ہے. آپ دیکھو کہ پیر سے معذور ہے نا, باقی دیگر پارٹ آف باڈی تو صحیح ہے اس کے, ہاں دیگر پارٹ آف باڈی تو صحیح ہے. تو اب جتنا صحیح ہے اس کا شکر ادا کرے. جس میں پرابلم ہے اللہ کی مشیت ہے, اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے. غلام مصطفیٰ بھائی اگر کبھی پتھری کا کسی کو پرابلم ہو, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے, تو اس وقت پیشاب رک جاتا ہے کبھی کبھی, اور جب پیشاب رک جاتا ہے نا تو جو تکلیف ہوتی ہے, تو جو سمجھ سکتا ہے نا, جس کو اللہ نہ کرے یہ ہوا ہو, وہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیسا درد ہوتا ہے. تو اب دیکھو اللہ پاک نے اس بیماری سے ہم کو محفوظ رکھا ہے. اگرچہ تھوڑی بہت دوسری تکلیفیں ہے, تو بندے کو ان واقعات سے, ان سٹوریز سے یہ سیکھنا چاہیے کہ ہر حال میں اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے, تو نے جس حال میں ہم کو رکھا. تو جب شکر ادا کرنے کی عادت بنے گی نا, تو پھر بندے کے پاس جو پرابلم ہوں گے, جو تکلیفیں ہوگی نا, وہ اس کو تھوڑی چھوٹی لگے گی اور شکر کی طرف اس کا ذہن جائے گا. اور اگر وہ شکر ادا نہیں کرے گا نا, تو بڑی بڑی نعمت بھی اس کو ایسا لگے گی کہ کچھ بھی نہیں ہے. کئی ایک لوگوں کو دیکھے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ روتے رہتے, وہ شکوہ کرتے رہتے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ عادت اچھی عادت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, ہمارے سارے ناظرین کو بھی توفیق دے کہ ہر حال میں اسی کی ذات پر بھروسہ اور اپنے ہاتھ سے اپنا رزق حاصل کرنے کی کوشش اور توکل کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ جنید بھائی, آج بھی آپ نے ہمارے بچوں کے لیے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے. آپ نے توکل کے بارے میں ہمیں بتایا
تو اس کے بارے میں آپ کچھ اور ارشاد فرما سکتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کی آپ نے. توکل واقعی میں بھی سوچ رہا تھا کہ شاید ہر ایک کو یہ چیز سمجھ میں نہ آئے. جی دیکھیے توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، جی کیونکہ ہمارا مالک وہی ہے، جی جی ہمارا خالق وہی ہے، اور دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے. تو بے شک. اسباب جو دنیا میں ہیں وہ تو اختیار کرنا ہے، جیسے ہمیں پڑھائی کرنا ہے، ہمیں محنت مشقت کرنا ہے، لیکن جو نتیجہ جو رزلٹ جو ہے نا وہ اپنے اللہ پاک پر ہمیں چھوڑ دینا ہے. جی اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے کہ میں محنت کروں گا وہ پھل عطا کرے گا. تو یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں توکل کے نتیجہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بندہ بھروسہ بھروسہ رکھے، کرنا. جی بھروسہ کرنا. بھروسہ کرنا. اور اس کی قرآن پاک میں ہمیں تعلیم دی گئی. 29ویں پارے میں سورۃ الطلاق ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. جی بے شک. کیا پتہ چلا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے دیکھیں فرسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ ہوا تھا اس میں جو ہے ایک بات آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. جی جو ہے اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ ابا آپ اتنے بڑے مقام پر یعنی اللہ کے خلیل بن گئے آپ، تو یہ مقام آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتیں بتائی تھی. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں نے جو ہے وہ اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیے، سپرد کر دیے. جی یعنی اللہ پر بھروسہ کیا کہ میرا توکل تھا. پروردگار، جی توکل تھا کہ میں اپنے کام اس کے سپرد کر رہا ہوں اور وہ میرے لیے آسانی ہی پیدا کرے گا. اچھا، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. پہلے ماشاء اللہ. یہ فرمایا کہ جو توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، پھر فرمایا کہ جو توکل کرے گا اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو غلام مصطفیٰ بھائی پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. جو توکل کا نہ ہونا جو ہے نا یہ بھی بندے کو جو ہے نا وہ ٹینشن میں ڈال دیتا ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، کیسے ہوگا کیسے ہوگا. یار ہمارا کام محنت کرنا ہے، ہم کوشش کریں، محنت کریں اور نتیجہ اپنے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے. اچھا، اس کا یوں کہیے کہ اس کا غلط مفہوم بھی لوگ سمجھتے جو یا بعض ایسا سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی محنت مت کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے. تو یہ توکل کا غلط مطلب ہے. توکل کا صحیح مطلب یہی ہے کہ اسباب بھی اختیار کرے. جیسے ہمارے آقا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، مسجد میں تھے آپ، وہ نماز پڑھنا چاہتے تھے. ان کے ساتھ اپنی سواری تھی، اونٹنی تھی. تو ظاہر ہے کہ جانور کو تو مسجد کے باہر ہی رکھیں گے. تو انہوں نے آ کے سوال کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اس اونٹنی کو باہر ایسے ہی چھوڑ دوں اور نماز پڑھنے آؤں اور اللہ پر بھروسہ کروں کیونکہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں تو اللہ میرے جانور کی حفاظت کرے گا، یا میں اس کو باندھ کر آؤں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات دیکھیے کتنا، یعنی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوتی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو. یعنی پتہ یہ چلا کہ دیکھ بے شک کھلی ہوئی اونٹنی کی بھی حفاظت کرنے پر اللہ قادر ہے، جی. لیکن اونٹنی کو باندھنے کا ان کو حکم دیا کہ آپ اونٹنی کو باندھ دو، پھر نماز پڑھنے آؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری چیز کی حفاظت فرمائے گا. تو اسی طرح جو ہے ہم نے قرآن سنا اور کئی ایک حدیثیں ہیں غلام مصطفیٰ بھائی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں نا اس کو حدیث کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے. تو بہت پیاری پیاری حدیثیں ہیں الگ الگ ٹاپک پر. تو توکل کے جو ٹاپک ہے توکل کا، اس کے اوپر بھی آپ کی حدیثیں ہیں. اس میں سے میں 1-2 حدیث آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پاک پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے یعنی جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا بھروسہ کرو،
تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جیسا پرندوں کو عطا فرماتا ہے، کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ لوٹتے جی۔ اب دیکھو ہم لوگ دنیا میں جی رہے، ہم کو تو معلوم ہے کہ جیسے بچے ہیں تو بچوں کو پتہ ہے کہ ڈیڈی کی شاپ ہے یا ڈیڈی جاب کرتے ہیں، وہاں سے پیسہ آئے گا تو ہماری ضروریات پوری ہوگی، یا ہم ہیں تو ہم کو خود کو پتہ ہے کہ میری وہاں سروس ہے یا وہاں میرا بزنس ہے، مجھے وہاں جانا ہے، وہاں محنت کرنا ہے، وہاں سے مجھے پیسے آئیں گے۔ جانور جو پرندے جو ہوتے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا صبح وہ اپنے گھونسلوں سے ایسے ہی نکل جاتے جی۔ ہاں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھائی کہاں جا کر جو ہے ہمیں دانہ چگنا ہے، کہاں ہمیں پانی پینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے کہ اتنے لاکھوں کروڑوں ان گنت پرندے ہیں، وہ سب اپنے گھونسلوں سے صبح جو ہے آشیانوں سے نکلتے بھوکے پیاسے نکلتے ہیں، جی۔ لیکن شام کو جب واپس آتے سب کو رزق مل جاتا ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اگر جیسا تم کو اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم ویسا توکل کرو گے تو اللہ تعالیٰ جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے ویسا تم کو بھی رزق عطا فرمائے گا۔ غلام مصطفیٰ بھائی، پتہ چلا اس اسٹوری سے بہت سارے پوائنٹس ہمیں سیکھنے کو ملے، جس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے، اپنی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور رزلٹ نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے، تو ہماری کوشش کے مطابق بلکہ اس سے بہتر انشاءاللہ تعالیٰ وہ نتیجہ آئے گا۔ ایسے آج کی اسٹوری سے جو ہے وہ ہم نے یہ باتیں آج سیکھی۔ ماشاء اللہ جنید بھائی، آج بھی آپ نے ہمارے بچوں کے لیے بہت پیاری پیاری باتیں بتائی۔ تو پیارے بچوں، کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندے بھی محنت کر کے اپنا رزق حاصل کرتے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محنت کریں اور اللہ عز و جل پر توکل بھی رکھنا چاہیے۔ تو جو آج ہم نے سیکھا، اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ختم ہوتا ہے ہمارا پروگرام سٹوری ٹائم، اور دیجیے ہمیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ جب تک کے لیے دیکھتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھے چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔